آپ کی گھڑی پہ 2 بج چکے ہیں۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ رات کے 2 ہیں یا دن کے 2 ہیں یہ فیصلہ آپ فرمائیں گے۔ اور بیمار تو میرے ساتھی مجھے سمجھتے ہیں، لیکن تھکاوٹ آپ کے چہروں پہ اتنی زیادہ ہے کہ گھڑی آپ کی 2 بجا رہی ہے اور آپ کے چہرے 12:30 بج چکے ہیں چہرے پہ۔ تو ایسی حالت میں ایک مریض صحت مند آدمیوں کو کیا بتائے گا؟ ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب طبیعت خراب ہو جائے اور کوئی آپ سے وقت مانگے تو طبیعت کو بھی دیکھ لیا کرو اور نیت کو بھی دیکھ لیا کرو۔ اگر نیت کا قبلہ درست ہے تو پھر طبیعت کی پرواہ کیے بغیر اللہ کا نام لے کے قدم بہ قدم چلنا شروع کر دو۔ اور اگر کسی سے رخصتی لینی ہے تو رخصت سلیقے سے لو، سلیقے سے لو۔ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ ہمارے اساتذہ کا جو گلدستہ تھا اللہ نے بنایا ہوا تھا، ان کا ہر کام ہی سلیقے کا کام تھا، ہر کام ہی خوبصورت تھا، ہر بات ہی خوبصورت تھی، ان کا لہجہ بھی خوبصورت تھا اور ان کی عبادت کا رنگ ڈھنگ بھی خوبصورت۔ ایک مرتبہ میں اپنے استاذوں سے وقت لینے کے لیے گیا، جس طرح ہمارے شبیر صاحب کہیں باہر چلے گئے میرا خیال ہے، کوئی بھی نہ بولے شبیر تو بولے گا نا جی شبیر صاحب نے سفارش کی ہمارے برخوردار عثمان صاحب سے، انہوں نے آرڈر چلایا، اور ہم ڈیفنس کے لوگ آرڈر کے بڑے پابند ہیں، فوجی نظام ہے، فوجی نظام میں جب آرڈر چلتا ہے تو بس اگر وہ لیفٹ رائٹ پہ چھوڑ دیں تو لیفٹ رائٹ کرتا کرتا بندہ بے شک واگا بارڈر کراس کر جائے وہ کہتے ہیں نا کہ فوج کے اندر ایک آرڈر ہے اور ایک سلوٹ ہے، بڑا کڑاکے کا سلوٹ مارتے ہیں۔ مجھے بعض نمازی جب مسافہ کرتے تھے نا، میرا یہ بازو ہل جاتا تھا، بریگیڈیئر بشیر صاحب ایسے کر کے ایسے ایسے ایسے، آپ ہمارے کمانڈر ہیں، یوں کہتے تھے۔ تو فوجیوں کا آرڈر بڑا سخت ہوتا ہے، ڈسپلن بھی بڑا سخت ہوتا ہے، سلوٹ بھی۔ کہتے ہیں وہ کرنل صاحب جا رہے تھے، 7 سپاہی بھی جا رہے تھے، تو وہ لیفٹ رائٹ کرتے کرتے آگے دیکھا نہیں تو کنویں کے اندر گر گئے، اور جو کنویں کے اندر گر گئے تو بیچارے سپاہی پریشان ہوئے، انہوں نے رسی ڈالی کہ اپنے کمر سے باندھا، تو آہستہ آہستہ کھینچتے 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 کہ جب کنویں کی مڈیر پہ آئے نا، تو جب ان کا سر سامنے آیا تو سر کا سر سامنے ہو پھر سلوٹ نہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ وہ جناب ٹھک سلوٹ مارا انہوں نے، وہ سلوٹ مارا تو کرنل صاحب پھر گر گئے تو اس طرح کوئی 3-4 مرتبہ انہوں نے تجربہ دہرایا، تو اب کرنل صاحب کہنے لگے یار اس نے میرا کچمبر نکال دینا ہے۔ ہم نیچے سے کہتے ہو خدا کا واسطہ ہے کسی سویلین کو بلاؤ تو وہ مجھے کھینچے، اور جب میں اوپر جاؤں تو تم سلوٹ مارنا یعنی ان کو یہ نہیں کہا کہ تم سلوٹ نہ مارو مجھے کھینچ لو، سلوٹ پھر بھی مارنا ہے لیکن سویلین کو بلا لو۔ تو یہ آرڈر چلا ہے شبیر صاحب کا مجھ تک، تو میں نے ٹائم دے دیا، بعد میں یہ کر رہا تھا آج آپ کس بیان نہیں کرنا، کوئی تقریر نہیں کرنی، تھوڑا سا آپ سے وقت لینا ہے۔ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ آج شب برات ہے تو میں وقت بھی نہ دیتا، وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا کیوں وقت نہ دیتا۔ تو اپنے استادوں کے پاس حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا استاد جی آپ تھوڑا سا ٹائم ڈبلیو بلاک کی مسجد کے لیے دے دیں۔ مولانا عبد الرحمن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں برسائے۔ آپ میں سے بڑے لوگوں میں سے کسی نے دیکھا ہوگا ان کو، ان کی مجلس کی ہوگی، ہاں جی۔ تو ان کا تکیہ کلام تھا مطلب کے تکیہ کلام تھا، لیکن اتنے پیارے انداز سے وہ بولتے تھے تو سمجھ آتا تھا مطلے کے مولوی صاحب یہ بات۔
تو تشریف فرما تھے مصلی پہ، تو میں حاضر ہوا بیٹھا، حضرت تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ تو کہنے لگے کہ مطلب کہ مولوی صاحب اصل بات میں آپ کو بتاؤں۔ میں نے کہا حضرت ضرور بتائیں۔ آج کل میری طبیعت بڑی ناساز ہے، اور طبیعت واقعی ناساز تھی، طبیعت بڑی ناساز ہے۔ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں میں جذبے کی بنیاد پر ان کو وقت دے دیتا ہوں، جب وقت آتا ہے تو میں بیمار پڑ جاتا ہوں۔ تو میرے جو بڑے بھائی جان ہیں نا، بڑے بھائی جان سے کیا، مولانا عبید اللہ صاحب، اللہ ان کے قبر پر بھی قرار رحمت، کیا گلدستہ تھا۔ جمعے کو تقریر مولانا عبد الرحمن صاحب فرمایا کرتے تھے، اور عربی خطبہ عربی لہجے میں اور بڑے عجیب لہجے میں مولانا عبید اللہ صاحب، اور نماز وہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو مجھے فرمایا مطلب کہ مولوی صاحب جب میں وقت دے دیتا ہوں نا، پھر میں بیمار پڑ جاتا ہوں۔ جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو میں وقت پہ پہنچ نہیں سکتا۔ جب پتہ چلتا ہے نا، مطلب کہ میرے بڑے بھائی صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے وقت دیا تھا اور گیا نہیں ہے، مجھے بڑا سخت ڈانٹتے ہیں۔ تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ میں اپنے بھائی سے ڈانٹ کھا لوں؟ اب میں کیا کہوں؟ میں نے کہا حضرت نہیں، میں تو نہیں چاہتا کہ آپ بڑے بھائی سے ڈانٹ کھا لیں۔ تو یہ فرمانے کے بعد پھر فرمایا اللہ نے کیسی طبیعت اور کیسا ذہن دیا، مجھے متبادل بتا رہے ہیں۔ کہنے لگے مطلب کہ مولوی صاحب ہمارے چھوٹے بھائی جو ہیں نا، چھوٹے بھائی آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا جانتا ہوں۔ فضل الرحیم صاحب، میں نے کہا جی حضرت جانتا ہوں۔ اللہ نے ان کو آج کل ایسا ملکہ دیا ہے، ممبر پہ یہ بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر سے نکل کے ممبر پہ بیٹھ کے ایسا بیان کرتے ہیں۔ فرمایا ان کو لے جائیں۔ تو بات میں عرض کرتا تھا کہ ہمارے بڑے انکار بھی کرتے تھے تو سلیقے سے کرتے تھے۔ اور میں آپ سے یہ درخواست کروں کہ آپ اگر عبادت بھی کریں تو سلیقے سے کیا کریں۔ ہمارے حضور نے، ہمارے آقا نے، اللہ کے محبوب نے عبادت کے طریقے بھی بتائے، عبادت کے سلیقے بھی بتائے۔ اور میں نے عرض کیا کہ مجھے پتہ ہوتا کہ یہ رات ہے تو میں وقت نہ دیتا، وہ اس لیے کہ دیکھیں یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، میں بچے سے بھی پوچھوں گا، کس سے بھی پوچھوں گا، کسی سے سوال کروں گا یہ رات کیسی رات ہے، تو آپ کی زبان سے جو جواب نکلے گا وہ میں بتا دیتا ہوں۔ آپ کہیں گے برکت والی رات، یہ برکت والی رات، تو پتہ تو آپ سب کو ہے برکت والی رات ہے۔ اللہ کے محبوب پہ قربان جائیں کہ برکت والی رات کی نشاندہی کی اور نشاندہی کرنے کے بعد اپنی امت کے امتیوں کو ایسا کھلا اختیار دیا کہ پابند نہیں کیا۔ پابندی میں کیا ہوتا ہے؟ پابندی میں ایک آدمی کا اختیار ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، مجھے آپ کو پابند کر دیا دین نے کہ صبح کے 2 فرض پڑھنے، ہم 3 پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ چلو کم کر 1 پڑھ سکتے ہیں؟ کتنی پابندی ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، جو بھی ہے، صبح کے فرض 2 پڑھے گا، اگر 2 کی جگہ 4 پڑھ لے گا تو مفتی صاحب فوراً کہیں گے کہ یہ کیا کر دیا، ظلم کر دیا تم نے۔ وہ کہ جی میں نے ظلم کیا کیا؟ میں نے سبحانک اللہم و بحمدک پڑھا، میں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، میں نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، سبحان ربی العظیم پڑھا، میں نے تو التحیات پڑھا، میں نے تو درود شریف پڑھا، جو سب سے اونچی عبادت، سب سے اونچی، اس سے بلند ترین عبادت کوئی نہیں ہے، مقبول ترین عبادت، میں نے تو درود شریف پڑھا ہے۔ لیکن مفتی صاحب کہیں گے نہیں، آپ نے پڑھا سب کچھ ہے لیکن اللہ کے محبوب کا طریقہ اور سلیقہ چھوڑ دیا، دین کا جو سکھایا وہ اصول ہے وہ چھوڑ دیا۔ دین نے کہا 2 فرض پڑھنے بس، اس کے سوا اس سے پہلے 2 سنتیں پڑھ لو بس، حتیٰ کہ سورج نکلنے سے پہلے مجھے اور آپ کو منع کر دیا۔ جب فجر کی نماز پڑھی، نماز سے مجھے اور آپ کو منع فرما دیا، جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک آپ فرض تو دور کی بات ہے 2 نفل بھی ادا نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے۔ ہاں جب سورج طلوع ہوگا تو پھر آپ کھڑے ہوں گے اشراق کے لیے کھڑے ہوں۔ تو محبوب کا طریقہ اور محبوب کا سلیقہ دیکھیں کہ نشاندہی کی
اور چھپ کے گئے۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے آقا کا چھپنا بھی مبارک۔ تھا کون پاس؟ امی عائشہ تھی نا۔ اچھا، امی عائشہ چند منٹ کے بعد ایسے دیکھتی ہیں اللہ کے نبی تو یہاں تھے، کہاں چلے گئے؟ ان سے بھی چھپ کے چلے گئے۔ ایک اشارہ اس میں مجھے اور آپ کو نہیں ملتا کہ اگر اس رات کو قیمتی سے قیمتی بنانا چاہتے ہو تو پھر آپ موجود ہو اور عرش والا موجود ہو، تیسرا کوئی موجود نہ ہو۔ اس لیے میں کہتا تھا کہ میں وقت نہ دیتا، چونکہ آپ اجتماعی طور پر آ گئے، اور اجتماعی طور پر جب آ گئے ہیں نا تو پھر پابند ہو گئے، میری بات سننی پڑ رہی ہے نا۔ یہ تو ایسی رات ہے جیسے حاجیوں کے لیے سعودی عرب میں بوفے لگتے ہیں، بوفے۔ آپ پتہ نہیں بوفے سارے سمجھیں گے نہ سمجھیں، پڑھے لکھے لوگ، بڑے لوگ جو گئے ہیں وہ سمجھیں بوفے کا کیا مطلب ہے۔ بوفے کا مطلب ہے اتنے کھانے اور اتنے فروٹ، اور سارے کے سارے فروٹ جتنے آپ گن سکتے ہیں نا، یہ سیب ہے، یہ انگور ہے، یہ کیلا ہے، یہ موسمی ہے، یہ مالٹا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، جتنے آپ کو نظر آتے ہیں وہ بوفے کی پہلی لائن کے اندر یہاں آپ کو نظر آئیں گے۔ جو ہی فروٹ ختم ہوں گے آگے کوئی اور ڈش آ جائے گی، جس کو آپ چاٹ کہتے ہیں، جس کو آپ سیلڈ کہتے ہیں۔ سیلڈ کی بھی اتنی قسمیں کہ آپ گننا شروع کریں، 1 2 3 4 5 20 ڈشیں آپ گنیں گے۔ اچھا، سیلڈ ختم ہو گیا، آگے پھر مختلف کھانے شروع ہوں گے، مختلف کھانے، اس میں آپ کی کڑھائی بھی ہوگی، اور اس میں آپ کی یہ بریانی بھی ہوگی، اور اس میں آپ کی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، ساری کی ساری پاکستانی، اور 150-200 کھانے لگے ہوتے ہیں بوفے میں۔ لیکن ایک بات کہوں، 150-200 کھانے لگے ہوئے ہیں، اور پاکستان کا حاجی جا کے اپنی مرضی سے یہ بھی لیا، وہ بھی لیا، وہ بھی کھایا، کھو کے نا، تو آخر پہ کیا کہتا ہے؟ یار مزہ نہیں آیا، انا للہ و انا الیہ۔ زبان سے اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، یہ فروٹ، یہ سیلڈ، یہ قسم کے کھانے، اللہ تو کہاں سے بھیجے میرے لیے، اور میں نے اپنی مرضی، وہاں کوئی پوچھتا نہیں ہے، اپنی مرضی سے سارا کچھ کھایا ہے۔ تو بوفے میں اپنی مرضی چلتی ہے، لیکن جہاں پابندی ہو وہاں تو آدم بھی رک جاتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، وہ جنت کے پھل ہیں، یہ بھی کھا لے جی، وہ بھی کھا لے، اے میرے آدم وہ بھی کھا لے، اپنی بیوی کو بھی ساتھ ملا لے، دونوں مل کے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا، کھلا کھاؤ، یہ بھی کھاؤ، لیکن پابندی لگ گئی۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ جو درخت ہے نا، اس درخت کی کسی قسم کے پاس نہ جانا، اس نو کے پاس نہ جانا۔ لیکن بہرحال جو ہوا سو ہوا، وہ ہماری عبرت کے لیے ہوا۔ پیغمبر معصوم ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، اس کا کام کروا کے مجھے اور آپ کو کہتا ہے دیکھو خدا میں فرق ہے، اللہ ایک دفعہ بھی بھول جائے اللہ نہیں رہتا، اور انسان 100 دفعہ بھی بھول جائے انسان پھر بھی انسان رہتا ہے۔ ایک سبق بتایا ہے، 20 اور سبق۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا؟ پابند بنا دیا، پابندی میں انسان جکڑا جاتا ہے، پابندی سے باہر نہیں جا سکتا۔ اللہ کے محبوب نے رات کی نشاندہی کی، چھپ کے گئے، امی عائشہ نے دیکھا بقیع میں کھڑے ہیں، مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں، بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور جس طرح حدیث شبیر صاحب نے آپ کو بتایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ یہ سمجھانے کا انداز ہے، ضروری نہیں کہ اتنے ہی لوگوں کے، اس سے یعنی کہیں، جیسا جب ہم کہتے ہیں نا جی لاکھوں لا تعداد، علماء نے لکھا ہے نا کہ بعض اعمال کا اجر بتایا 70,000 کا لفظ استعمال ہوتا ہے حدیث کے اندر۔ 70,000 کا مطلب یہ نہیں کہ 70,000 ہی ہیں، بتانے کا مقصد ہے کہ اتنا کہ تم وہم و گمان میں لا ہی نہیں سکتے، اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ تو دعا کر رہے ہیں، اور فضیلت بھی بتائی۔ فضیلت بتانے کے بعد اگر کوئی مخصوص عبادت بتا دیتے، دیکھیں عید الفطر کا دن برکت والا دن ہے نا، برکت والے دن میں اللہ کے نبی نے عبادت بتا دی کہ نہیں بتائی؟ آپ آتے ہیں نا، 2 رکعت نماز عید الفطر پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ پڑھتے ہیں، پابند ہو گئے نا،
کم زیادہ نہیں کر سکتے، اور چھوڑیں گے جان بوجھ کے گنہگار بھی ہوں گے۔ اللہ کے محبوب کے قدموں پہ قربان جائیں کہ اس رات کو کوئی پابندی نہیں لگائی، اس رات کو کوئی نشاندہی نہیں کی کہ میرے امتی کھلے رہیں۔ کسی امتی کا ذوق آئے گا کہ میرے آقا نے فرمایا یہ برکت والی رات ہے، تو سوچے گا یار مجھے تو علماء سے یہ بات پتہ چلی تھی کہ ایک برکت والی عبادت بڑی برکت والی ہے، وہ درود شریف کی عبادت ہے، تو چلو میں برکت والی رات میں 10,000 15,000 50,000 مرتبہ بیٹھ کے اپنے گھر کے کونے میں درود شریف پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، وہ پڑھتا ہے، اس کا اس کے خدا کو پتہ ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں۔ بھائی میرے اور آپ کے بڑے تو ایسی باتیں کرتے تھے بعض مرتبہ کہ ان کے گھر والوں کو نہیں پتہ، بیوی بچوں کو نہیں پتہ۔ میں نے جمعے میں بتایا فقہ کی ایک کتاب ہے ہدایہ، بے مثال کتاب، بے مثال کتاب ہے۔ ہندوستان کے وہ عالم جن کو اللہ نے اتنا حافظہ دیا کہ ان کو علماء کہتے ہیں یہ فوٹو سٹیٹ۔ جب کتاب پڑھی پھر دوبارہ نہیں پڑھی، پھر پیج بھی یاد ہے، پیراگراف بھی یاد ہے، عبارت بھی یاد ہے، دلیل بھی، سارا کچھ یاد ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں میں ساری کتابیں، اگر انڈیا کی جو بڑی لائبریری تھی لاکھوں کی تعداد میں کتابیں جل جائیں تو اپنے سینے سے دوبارہ لکھ سکتا ہوں، میں ہدایہ مجھ سے نہیں لکھی جاتی۔ اتنی عجیب کتاب ہے، سارا نظام ہے اس کے اندر۔ جیسے تقی عثمانی صاحب دامت برکات ہوں فرماتے ہیں کہ میرے پاس جج آتے ہیں جب جس دور کے اندر یہ جسٹس رہے شریعہ کے، تو جب وہ میرے فیصلے دیکھتے ہیں تو رش کرتے ہیں اور پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے پڑھا کہاں سے اور کیا پڑھا ہے؟ تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے ہدایہ آخرین پڑھا ہے اور اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے اور توجہ سے پڑھا ہے۔ بڑے بڑے جج حیران ہوتے ہیں ان کے فیصلوں کے اوپر۔ تو ایسی کتاب لکھنے والے مصنف کا عجیب کمال ہے۔ 13 سال مسلسل نفلی روزہ، 13 سال، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، اور صبح سحری کو جب اٹھتے چپکے سے 1-2 کھجوریں تناول، بس۔ اب بیوی کو پتہ نہیں، بچوں کو پتہ نہیں، اہل و عیال کو پتہ نہیں، اور چلے جاتے ہیں اپنے شاگردوں کو پڑھانے کے، ایسے پڑھا رہے ہیں جیسے آپ بیٹھے ہوئے پڑھا رہے ہیں۔ تو گھر والے اہتمام کے ساتھ دوپہر کا کھانا تیار کر کے مدرسے میں درسگاہ میں بھیج دیں، کھانا رکھ لیا۔ جب چھٹی ہوئی بیٹا ادھر آؤ، جی استاد جی آج یہ کھانا تم کھا لو آج یہ کھانا تم کھا لو۔ 13 سال تک اپنے شاگردوں کو کھانا کھلاتے رہے دوپہر کا، اور شام کو جا کے افطاری تو کرنی تھی۔ کسی کو نہیں بتایا کہ میں نے اتنا لمبا روزہ۔ ہماری عبادات تو اصل میں تشہیر اور نمائش بن گئی۔ اسی لیے تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ ہم سارے کا سارا جو سسٹم اور نظام ان راتوں کو لاتے ہیں، دکھلاوا ہی دکھلاوا۔ نوجوان بچے جو ہیں وہ سارا سال فرض نماز کی طرف نہیں آتے، ان راتوں کا انتخاب کر کے آتے ہیں، اور وہ دکیاں اور چوکے اور چھکے لگا کے باہر جا کے میں نے 50 نفل پڑھ دیے۔ بھائی آپ 50 نفل نہیں 50,000 نفل بھی پڑھ لیں، لیکن صبح کی 2 رکعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ صبح کی 2 رکعتوں کے مقابلے میں تجھ سے پوچھا جائے گا، 50 نفلوں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے۔ پڑھیں، منع تو کوئی نہیں کرتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کتنا امتیوں کو با اختیار چھوڑا کہ ذوق پہ چھوڑا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اس رات میں کوئی مسنون عبادت نہیں ہے۔ اب کوئی سنت سمجھ کے کرے گا جی یہی سنت، نہ، یوں سمجھیں کہ اللہ کے محبوب نے بتایا تمہارا ذوق کیا کہتا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے میں 10 پارے پڑھ لوں، میں 5 پارے پڑھ لوں، حافظ ہے میں 4 پارے پڑھ لوں، وہ بیٹھ جائے گھر کے اندر بیٹھ کے پڑھے، کوئی منع نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن پاک کے بارے میں جو احادیث کے اندر چیز آئی، جو دین نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کے قرب کے ذرائع میں سے بہت اہم ترین ذریعہ تلاوت قرآن ہے۔ اسی طرح دیکھیں نوافل اللہ کے قریب ہونے کا وہ ذریعہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور کی حدیث یہ ہے کہ بندہ نفل پڑھتے نفلی عبادت کرتے اللہ کے اتنا قریب ترین چلا جاتا ہے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہو گیا ہے
کہ اب میں اس کا ہاتھ بن گیا ہوں، اب میں اس کی آنکھ بن گیا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن گیا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا پاؤں بن گیا ہوں جس سے یہ چلتا ہے۔ اللہ کی ذات پہ قربان جائیں، اللہ کس انداز سے سمجھا رہے ہیں۔ نفل پڑھتے پڑھتے اتنا قریب، اتنا قریب، اتنا قریب، تو کسی کا جی کرے گا نفل پڑھیں گے تو گھر کے کونے میں جا کے نفل پڑھیں، مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، میں نہیں یہ کہتا نہیں کر، لیکن مسجد میں اجتماعی عبادت میں بہت ساری خرابیاں آ جاتی ہیں، تصنع آ جاتی ہے، بناوٹ آ جاتی ہے، ریا آ جاتی ہے، دکھلاوا آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہمارے یہ بیانات چل پڑتے ہیں، اور میں کہتا ہوں بیانات بس اتنے ہی ہونے چاہیے کہ جی یہ رات برکت والی رات ہے، کسی کا ذوق ہے وہ تلاوت کرے، کسی کا ذوق ہے وہ ذکر کرے، کسی کا ذوق ہے وہ قرآن پاک پڑھے، کسی کا ذوق ہے وہ درود شریف پڑھے، اور کسی کا ذوق ہے وہ ساری رات اللہ 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 کرتا رہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ کوئی نہیں روکتا ان عبادات سے، کوئی نہیں روکتا، لیکن سلیقہ تو وہ اختیار کریں جو اللہ کے محبوب کا طریقہ ہے، اللہ کے محبوب کا سلیقہ ہے۔ اتباع سنت سے ایک انچ بھی ادھر ادھر جو جائے گا اس کا راستہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ میں تو ایک بات آخری کہہ کے بس ختم کرتا ہوں، آپ کو بھی میں یہ دعوت دوں گا کہ آپ انفرادی اعمال اس رات میں کریں، میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں۔ مولانا عبد الحسین رحمہ اللہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم، انہوں نے ایک عجیب خواب دیکھا، عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اعلان کرنے والا ایک اعلان کر رہا ہے، اور اعلان کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے محبوب تاجدار مدینہ فلاں جگہ پہ تشریف فرما ہے، جن جن لوگوں نے زیارت کرنی ہے، ان کے قدموں میں بیٹھنا ہے، وہ فلاں جگہ پہ پہنچ جائیں۔ جب یہ اعلان سنا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مجمع ہے، پھر عاشقین رسول کا تو مقام ہی کچھ اور ہے، انداز ہی کچھ اور ہے۔ لوگ بھاگنا شروع ہو گئے اور بھاگتے ہیں لوگ۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا نہیں حجر اسود کے اوپر کیا کراؤڈ ہوتا ہے، بھاگ رہے ہیں لوگ، بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ جس کے دل کے اندر ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رچی بسی ہوگی تو وہ پھر کیسے اس محبت کو کنٹرول کرے گا؟ وہ تو دیوانوں کی طرح، مستانوں کی طرح، پروانوں کی طرح بھاگے گا، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ لیکن عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ فرماتے ہیں میں نے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم کو دیکھا، مولانا رشید احمد گنگوئی، وہ تیز چل رہے ہیں، بھاگ نہیں رہے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ دیوانے، مستانے، پروانے بھاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، میں پہلے کر لوں۔ بڑی مبارک سوچ ہے۔ تو انہوں نے جا کے خواب کے عالم میں بھی حضرت سے پوچھا، حضرت سارے کے سارے دیوانے، مستانے، پروانے بھاگ کر حضور کی خدمت میں، آپ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ تو حضرت مسکرائے اور فرمایا میں اتباع رسول کو نہیں چھوڑ سکتا، اگرچہ میں دیر سے پہنچوں گا، زیارت مجھے بھی مل جائے گی، لیکن حضور کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، حضور کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور ایسے چلتے تھے، حضور ایسے چلتے تھے، میں ان کی چال چل رہا ہوں، ان کی اتباع میں جاؤں گا، زیارت مجھے بھی نصیب ہوگی، لیکن مجھے اتباع میں زیارت نصیب ہوگی، یہاں اتباع کی خلاف ورزی کر کے حضور کی زیارت نہیں کروں گا۔ اس نبی کی سنت کی خلاف ورزی کیسے کر سکتا ہوں کہ جس نبی کے بارے میں اللہ کے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وہ تو بڑے عاشق تھے جو اپنی عبادت کو مسترد کر دیتے تھے۔ کیسے مسترد؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع نہیں ملا۔ آپ کو پتہ ہے جو تاریخ پڑھتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، حضور نے بھیجا جاؤ مکہ والوں سے بات کرو، اور حضور صلح حدیبیہ کے اندر آگے نہیں جانے دے رہے، سارے صحابہ 1400 صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں صلح حدیبیہ کے مقام پر۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کر جاؤ گفتگو کرو، ڈائیلاگ کرو، ہمیں آنے دیں۔ تو حضرت عثمان جب پہنچے تو وہاں مکہ والے تو ان کو جانتے تھے، تو جب بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی، تو ایک بات انہوں نے کہی تھی، عثمان تم آگے ہو تو ہم ایک آپ کو آفر کرتے ہیں، اور یہ آفر بڑی آفر تھی۔ کیا؟ ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے، ہم آپ کو نہیں منع کریں گے، یہ اللہ کا کعبہ ہے، ہو اللہ کا وہ کعبہ جس پر ایک نظر پڑ جائے تو اللہ کہتے ہیں میں نے بخش دیا، اخلاص کی ایک نظر سے بخشش ہو جائے۔ یہ اللہ کا کعبہ ہے، کھلا گراؤنڈ ہے، مطاف کھلا ہے، جی بھر کے طواف کر لے جتنا کرتا ہے اللہ۔ اب میرے آپ سے دل سے کو پوچھے ایسی آفر ملے ہیں؟
حضرت عثمان نے ہٹ کے ان کی طرف دیکھا، آفر دینے والوں کی طرف دیکھا اور کہا اچھا مجھے آفر کرتے ہو؟ فرمایا ہماری ایک سرکار ہے، ہمارے ایک قائد ہیں، ہمارے ایک محبوب ہیں، جب وہ چلتے ہیں تو ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ تم اللہ کے محبوب کو حدیبیہ کے مقام پر روک لو، عثمان کو کہو کعبے کا طواف کر لے۔ فرمایا عثمان اللہ کے محبوب کے بغیر کعبے کے طواف کو بھی نہیں کرے گا۔ یہ ہے اتباع رسول، یہ ہے اتباع رسول۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا، آپ سے عرض کروں گا کہ اس رات میں جتنی عبادات بھی کریں، اللہ کے محبوب نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ جو چاہیں کریں لیکن دین کے اندر اندر کریں۔ دین نے جن چیزوں کی فضیلت بتائی ہے ان میں سے آپ کوئی انتخاب کر کے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ رات بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور اگر اس رات کو اللہ نہ کرے مسلمان جو رسم و رواج کے اندر لے آتے ہیں تو پھر گناہ بھی اتنا ہی ملے گا، گناہ بھی اتنا ہی ملے گا۔ برکت والی رات کے اندر اگر خلاف سنت کام کرتا ہے، سنت کے مطابق کام نہیں کرتا، اور ایسی چیزیں جس کی ایجاد شیطان نے کی ہے، اسلام نے نہیں کی، آج تو اللہ کا شکر ہے کافی کنٹرول ہو گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت 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 نوازے، لوگوں کے اندر شعور آ گیا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب اس رات کا آغاز ہوتا تھا ہر طرف آتش بازی ہی آتش بازی۔ یہ ہے اصل میں شیطان کا کام کہ نہ ان کو قریب جانے دو، اوپر سے نور برس رہا ہے اور نیچے سے لوگ کہنے نور نہیں، ہمیں نار چاہیے، ہمیں آگ چاہیے۔ اس طرح کی رسمیں بہت ساری تھیں، اب کافی حد تک کنٹرول ہو گیا، کافی ختم ہو گیا، لیکن جو رہتی ہیں ان کو بھی ختم کر دیں۔ ایک رسم کو ختم کریں گے ایک سنت محبوب کی زندہ ہو جائے گی، اس لیے کہ ایک رسم 100 سنتوں کو لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ تو جب ایک غلط رسم کو ہم ختم کریں گے تو اللہ کی محبوب کی خوشبو والی سنت دنیا میں ایسی خوشبو پھیلے گی، سنت کی ایسی خوشبو پھیلے گی سنت کی کہ آقا کا دل خوش ہو جائے گا، حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، میرا یہ امتی میری سنت کو زندہ کرتا۔ تو سنت کے مطابق جتنی مرضی عبادت کریں، جبر نہ کریں، اپنے آپ پہ جتنی آپ کی طبیعت مانتی ہے اتنی عبادت کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں اور نوافل پڑھیں، اور اسی طرح ایک روزہ کیا 3 روزے رکھیں۔ امی عائشہ کی حدیث میں تو کثرت کا لفظ آتا ہے نا، ہم تو پوچھتے رہتے جی شب برات کا بھائی کیوں پوچھتے ہو یار؟ اگر کثرت سے نہیں رکھ، کثرت کا مراد کیا ہے کہ پہلے شعبان سے شروع کر کے اللہ کے نبی آخری 2 روزوں کو چھوڑ کے اینڈ تک گئے، اتنی کثرت سے۔ چلو نہیں رکھ سکتے ہم اتنے زیادہ نہیں ہیں ہمت والے، تو کم از کم 3 تو رکھیں نا، پوری سنت ہو جائے۔ 13، 14، 15 کا تو اللہ کے نبی ہر مہینے میں رکھتے تھے، تو ادھر سے برکت اس رات کی بھی حاصل ہو جائے گی اور ادھر سے دوسری سنت زندہ ہو جائے گی کہ ہر مہینے میں 13، 14، 15 کا روزہ 3 تو کم از کم رکھے۔ اگر نہیں بھی رکھ سکتے تو نفلی روزہ ہے، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، آرزو رکھیں، اللہ تو ہمت دے گا تو رکھ لیں گے۔ جو نہیں رکھتا اس کو حقیر نہ سمجھا، نہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کوئی عبادت کرنا، ہم 4 نفل پڑھ لیں گے شب برات کو، کسی نے نہیں پڑھے، دیکھو یار یہ نہ پتہ نہیں تیرے 4 قبول ہوئے بھی نہیں ہوئے، دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا، جو نہیں کرتا ہے اس کو حقیر نہیں سمجھنا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر برکت والی رات میں عبادت کرنے کی، بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عبادت سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔